بسم اللہ الرحمن الرحیم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون۔ آیت نمبر 79۔ فویل، اب ان علماء کا تذکرہ ہے کہ جو دین اپنے پاس سے گھڑ کر اور کہتے ہیں یہ اللہ کا دین ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پس ہلاکت ہے یعنی عذاب ہے اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی۔ عوام تو جاہل، انہیں پتہ ہی نہیں کہ تورات میں کیا لکھا ہوا، لہذا یہ اپنی مرضی سے بات گھڑتے ہیں، لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی تورات تعریف اسی طرح ہوئی تھی۔ ہمارا قرآن کا ورژن کیا ہے، قرآن کے متن کے محفوظ ہونے کی اللہ نے ضمانت دی ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں، لہذا قرآن کے ساتھ اور گیم کرتے ہیں، آیت پڑھی اور پھر ترجمہ اپنے خیالات کا، اپنے مرضی کا ترجمہ وہ کر دیا، اور عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیونکہ آیت پڑھی کبھی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آیت ہے کیا، اس کا مطلب کیا، جو مرضی بولنے والا بتا دے وہ بتا دے۔ تورات کو ایک کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، کیوں یہ حرکت کرتے ہیں، کیا ضرورت پیش آئی اتنا بڑا جرم کرنے کی کہ اللہ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں، کیا سبب بنا؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ کھا سکیں، دنیا کا تھوڑا تھوڑا مال لے کے کھا سکیں۔ ان کو پتہ چل گیا عوام کی نفسیات کا کہ عوام کو اگر صحیح دین بتاؤ انہیں مزہ ہی نہیں آتا، وہ جمپے ہی نہیں لگاتے اپنی سیٹوں سے، کلابازیاں ہی نہیں مارتے، لہٰذا ان کو ایسی کشتی کھلاؤ، ایسی تقریر کرو کہ اچھل اچھل کے تمہیں داد دے۔ کب داد دیں گے؟ جب مفت میں جنت میں جا رہے ہوں، کچھ ذمہ داری لیے بغیر۔ تو تحریف کر کے دین بتاؤ، شارٹ کٹس بتاؤ دین میں، دین کی شکل ہی بگاڑ دو تاکہ لوگ کرپٹ ہو جائیں، گناہوں میں پڑ جائیں۔ ظاہر جب خدا کا خوف نکل گیا، جب جہنم کا خوف نکل گیا، تم تو پکے جنتی ہو، تو پھر جو دل میں آئے کرے وہ، پھر تو اس کو لائسنس مل گیا، جو دین آیا تھا اس کو روکنے گناہ سے، اس دین کے نام پر اس کو لائسنس دے دیا گیا ہے، تو حتماً جنت میں جائے گا۔ اس کو یہ نہیں کہا حسین حسین کرنے کا تقاضا کیا ہے، حسین کے دشمنوں کی صفات تیرے اندر نہیں ہونی چاہیے، حسین کے ساتھ چلنے والوں والی صفات تیرے پاس ہونی چاہیے، نا جی نا۔ بس تحریف کر کے، اور تحریف ہوتی تب ہے جب مقدس ہستی کا نام لیا جائے۔ شیطان تھوڑی آ کے کہتا ہے امام حسین کی نہ مانو، میں ابلیس ہوں میری مانو، لوگ تو جوتے ماریں گے۔ میک اپ کر کے آتا کہتا ہے میں امام حسین کا پیغام دے رہا ہوں، میں عیسائیوں سے کہتا ہے میں عیسیٰ کا تمہیں پیغام دے رہا ہوں، عیسیٰ کے نام پر کوئی اور چیز بتا دی، رسول اللہ کے نام پر کوئی اور چیز بتا دی، مولا علی کے نام پر کوئی اور چیز بتا دی۔ کب یہ حربہ کامیاب ہوتا ہے؟ کب یہ حربہ کامیاب ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ کی کتاب سے قوم دور ہو جائے۔ یہ قرآن کی آیات یہ عبرت بتا رہی کہ یہ عوام کتاب سے کٹی ہوئی اور کرپٹ علماء نما افراد دین کی تعریف کرنے والے کرتے کس لیے؟ تاکہ اس کے ذریعے قلیل معاوضہ حاصل کر سکے۔ قلیل اللہ کیوں کہتا ہے؟ تھوڑا کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ امانت داری سے خدا کے دین کو بتاتے لوگوں کو تو یہ تو انبیاء کے ساتھ درجہ پاتے، انبیاء کے وارث کہا گیا تھا ان کو، علماء کو، جنہیں کتاب کا علم تھا، جنہوں نے پڑھا، مطالعات کی، تیاری کی۔ لیکن اب مال دنیا پہ گر پڑے اور جتنا بھی ساری دنیا کا مال ہے تب بھی آخرت کے اجر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لہذا اللہ اسے قلیل کہتے۔ اب انہوں نے دو کام کیے تھے، ایک کتاب لکھی تھی اپنے پاس سے،
اور ایک اس کے ذریعے کمائی کی تھی. اللہ نے 2 دفعہ تکرار کی. کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لَهُمْ، ان کے لیے ہلاکت ہے، مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جو انہوں نے اپنی محنت کی تھی. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں یہ غریب کی اپنی محنت ہے، یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی، نہ آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا. یہ غریب کی اپنی محنت ہے. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جو انہوں نے خود سے گھڑ کے لکھا اس پر بھی ان کے لیے عذاب اور بربادی ہے. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ، اور دوسری پھر ان کے لیے ویل، موت اور عذاب اور ہلاکت ہے جو کمایا انہوں نے، جو مال کمایا اللہ کے دین کو تحریف کر کے بیچ کر، اس کے لیے ڈبل عذاب ان کو دیا جائے. عام عوام کو اس کے مقابلے میں ان کا عذاب ڈبل ہوگا. بس یہ 2 طبقے ہو گئے، ایک عوام کتاب سے جاہل، ایک علماء نما کرپٹ لوگ مال کھانے والے، دین کو تحریف کر کے بتا کر عقیدوں کی مثال. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ چھو ہی نہیں سکتی. ہم ایکسیپشنل کیس ہیں، قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، اللہ نے کوئی قسم اٹھا لی ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہی کرے گا. کہاں سے لے کر آئے؟ ام تقولون فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف اب ہرگز نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ جھوٹ باندھ رہے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں. تم نے غلط لوگوں سے سن لیا، واہ واہ کر دی ہے، نہ تم نے کتاب کی شکل دیکھی کتاب خدا کی، نہ تم نے پڑھا اللہ نے کیا معیار بتائے ہوئے ہیں قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. تم نے سنا تحریف شدہ دین، واہ واہ کر کے پیمنٹ کر دی، تم نے سمجھا جو ہم نے سنا ہے وہی ٹھیک ہے. اتنا تو بے وقوف کوئی نہیں ہوتا کہ اللہ کی کتاب اس کے پاس ہو، دیکھے بھی نہ کہ جو میں سن رہا ہوں میں چیک تو کروں، ادھر بھی لب و لہجہ اور ٹون وہی ہے جو میں سنتا ہوں. اس سے بڑا ظلم کیا ہو؟ لیکن یہ ظلم، یہ دیکھیں اتنا بتانے کے باوجود کسی نے لیا عبرت، لیتے ہیں عبرت. چراغ لے کے ڈھونڈیں گے تو پھر ملیں گے ایسے جو اللہ کی کتاب سے اپنا دین سیکھتے ہوں. اس میں شیعہ سنی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ایک دوسرے کو بدنام تو ہم لوگ کرتے ہیں، شیعہ سنیوں کو بدنام کرتے ہیں، سنی شیعوں پر الزام لگاتے ہیں، بدنام کرتے ہیں. لیکن اگر سروے کیا جائے کہ قرآن کو پڑھ کر دین سمجھنے والے، میدان خالی ہو جائے. صدق اللہ العلی العظیم.